اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سورہ مبارکہ واقعہ کے مختصر اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں سورہ مبارکہ واقعہ میں قیامت کے حالات، اس کی نشانیاں، قیامت کتنی شدید ہوگی، کتنی سخت ہوگی، زمین کو کیسے زبردست جھٹکے لگیں گے، وہ ساری نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دو گروہ، تین گروہ ہو جائیں گے۔ اصحاب الیمین کا ایک گروہ، اصحاب الشمال کا دوسرا گروہ، اور السابقون السابقون اولئک المقربون، مقربین پروردگار عالم کا تیسرا گروہ۔ ان سب کے حالات و اطوار اور ان کے اعمال کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں بات کی گئی ہے، اور جنت میں بے پناہ نعمتوں سے سرشار اصحاب الیمین اور مقربین، جنہیں بے پناہ نعمتیں دی جا رہی ہیں، ان کے متعلق بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ اب گفتگو کا سلسلہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہو رہا ہے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ایسے گھٹن کے سائے میں انہیں رکھا جائے گا کہ نہ سانس لے سکیں گے اور نہ مر سکیں گے۔ یہاں تو انسان گھبرا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے بہتر تو موت آ جائے، لیکن آخرت ایسی بھی نہیں ہے کہ موت آ جائے گی تو انسان ختم ہو جائے گا۔ انسان ختم ہو ہی نہیں سکتا، ہر جگہ وہ امر رہے گا۔ اگر جہنم میں ہے تو جہنم میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اگر جنت میں ہے تو وہ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم جو یہاں کہتے ہیں گھبرا کے کاش ہمیں موت آ جاتی، ہم ختم ہو جاتے، ہماری مصیبتوں سے نجات کا مطلب مرنا نہیں ہے، مرنے سے تو اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اعمال برے ہیں تو جہنم کے سختیاں شروع ہو جائیں گی، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت کی آسانیاں یقیناً شروع ہو جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کل اصحاب المشأمہ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ کتنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، قرآن نے بہت ساری ان کی پریشانیاں بیان کرتے ہوئے یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ وہ طے بطے اندھیروں میں رکھے جائیں گے، مار ڈالنے والی ہوا اور جلانے والے پانیوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور بڑے بڑے گناہوں پر وہ اصرار کرتے تھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر مغرور ہوتے تھے، اور مغرور ہونے کو نیکی سمجھتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ کیا ہو جائے گا جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے، اور یا ہمیں یا ہمارے آباء و اجداد کو۔ یہ خبر پیغمبر اسلام کے ذریعے دلوائی گئی کہ اے پیغمبر، ان زندہ جسم اور مردہ ضمیروں سے یہ کہہ دو کہ وہی تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کے بعد کہتا ہے اور تمہیں سب کے سب کو ایک منزل و معین کی طرف تمہیں جانا ہے، بڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کے یا ان لوگوں کے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، ان کے لیے کہتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبین، پھر تم اے تکذیب کرنے والو، گمراہ ہو،
آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ پھر کہتا ہے لا آکلون من شجر من زقوم، یقیناً زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے، وفمالئون منها البطون، اور اپنے شکموں میں اس میں سے پر کرو گے، بھرو گے۔ یعنی یہاں جو لفظ زقوم آیا ہے، زقوم ایک ایسی چیز ہے، اتنا کڑوا درخت ہے کہ اگر اس کا ذرا سا پانی جسم پر گر جائے، دنیا کے زقوم کی بات ہے، اگر طہور کے پیڑ ذرا سا پانی جسم پہ گر جاتا ہے تو وہیں سے بدن ورم کرنے لگتا ہے۔ اور آخرت میں اس کی مثال ایسی ہوگی کہ انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوگی تو اس کے سامنے یہ زقوم پیش کر دیا جائے گا جسے بہت تیزی کے ساتھ کھائے گا، اور اس کے اندر کی کیفیت ایسی ہوگی کہ یہ اندر سے پیاس بھڑکا دے گا، اور جب پیاس بھڑکا دے گا تو انسان بہت تیزی سے پانی کی طرف جائے گا، یعنی وہ پانی اس کی اتنی پیاس بھڑکا دے گا جیسے وہ اونٹ جسے پیاس کا مرض ہو جاتا ہے پانی پیتا رہتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ زقوم انسان کے اندر ایسی پیاس پیدا کر دے گا کہ انسان بار بار پانی کو پیے گا مگر اس کی پیاس پوری نہیں ہوگی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر سے کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور پیاس کی بیماری میں مبتلا اونٹ کی طرح انہیں پیاس کی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت میں ان گناہ گاروں کی پذیرائی، اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ پذیرائی کہتے ہیں مہمان نوازی کو، گویا یہ ان کی ایک توہین کی جا رہی ہے کہ اس کھولتے ہوئے پانی اور بھڑکتی ہوئی آگ سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اب قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا جبکہ ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اب قرآن ان بہکے ہوئے لوگوں کو جن کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر جو تمہیں پہلی مرتبہ خلقت وجود دینے پر قدرت رکھتا ہے تو تم دوسری مرتبہ اس کی خلقت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی اس کی اس سلسلے میں مفسرین مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک بہت ہی بڑا جہاز بنا سکتا ہوں، یہ دعویٰ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے اس لیے کہ ابھی کچھ بھی وجود میں نہیں ہے، ابھی تو صرف ایک جملہ ہے، ایک بات ہے۔ وہ محنت کرے گا، ریسرچ کرے گا، چیزوں کو بنائے گا، پرزوں کو ڈھالے گا، وجود میں لائے گا، مفروضہ جو اس نے تیار کیا ہے اس پہ کام کرے گا، اپنے ذہن میں جو شکل اس نے بنائی ہے کہ ایسی شیپ ہونی چاہیے، ہوا کی پرت ایسے سامنے ہونی چاہیے، ہوا سے ایسے ٹکر ہونی چاہیے تاکہ اس میں آگ نہ لگنے پائے، اور وہ اپنے اس دعوے میں باقاعدہ مضبوطی کے طور پر پیش کر دی اس نے دلیل کہ وہ اتنا بڑا جہاز بنانے پر کامیاب ہو گیا، بالکل قادر ہو گیا، اور اس نے ایک روز بنا کے دکھا دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ جہاز بن کے تیار ہو گیا، اڑنے لگا، سال بھر اس نے جو ہے سواری بھی کھلائی، اس کے بعد یہی انجینئر یہ کہے کہ میں اس جہاز کو پرزے کر کے بکھیر کے اسے دوبارہ بنا سکتا ہوں، تو ان دونوں باتوں میں کون سی بات مشکل ہے؟ پہلی بات مشکل ہے کہ دوسری بات مشکل ہے؟ پہلی بات زیادہ مشکل ہے، دوسری تو آسان ہے، اس لیے کہ پہلی بات میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اور دوسری بات میں کم سے کم پرزے تو موجود ہے۔ تو کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے کہ ایک انجینئر نے کہا کہ میں پہلے جہاز بنا سکتا ہوں، کچھ نہیں ہے، اور اس نے بنا دیا، اور پھر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بنا کے دوبارہ اس کو کھول کے بکھیر کے دوبارہ اس کو پھر بنا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہم نے اس کی بات کو مان لیا، بس افسوس اس بات کا ہے کہ ایک انجینئر کی بات کو انسان مان لیتا
ہے، جبکہ خدا بھی وہی کہہ رہا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، جب ہم تمہیں پہلی مرتبہ نطفے سے پیدا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں تو زمین سے دوبارہ اٹھانے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، آخر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اور پہلے عالم کو تو تم نے مان ہی لیا، جس عالم میں تم موجود ہو اس جہان کو تو تم نے مان ہی لیا، تو جب تم نے اس جہان کو مان لیا خود بخود تو اس جہان کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس جہان کو تم نے مان لیا ہے کہ نہیں مان لیا؟ افرأیتم ما تمنون، اور اب پھر اپنی قدرتوں کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتا ہوا کہتا ہے، بلکہ ہمارے سامنے، افرأیتم ما تمنون، آخر کیا تم نے اس مادے کو، اس نطفے کو دیکھا ہے جو تم رحم مادر میں چھوڑتے ہو، ڈالتے ہو؟ اس نطفے کو ہر روز نئی خلقت میں تم بدلتے ہو کہ یا ہم بدلتے ہیں؟ خدا کی قسم اتنی عظیم دلیلیں ہیں کہ جس کے سامنے بھی پیش کر دی جائے، بتائیے ایک صورت میں نہیں رہتا وہ نطفہ، ہر روز بدلتا رہتا ہے، ہر روز نئی تخلیق میں رہتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اسے رحم مادر میں ہر روز نئی خلقت کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو کہ یا ہم دیتے ہو؟ کیا تم کہ اس کو جانتے ہو ہر روز اس میں نہیں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پھر انہی لفظوں میں کہہ رہا ہے انتم تخلقونہ، کیا اس کو نئی خلقت تم دیتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا اس کو نئی خلقت ہم دیتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور کیا ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، اور ہم پر کوئی سبقت بھی نہیں لے جا سکتا اس معاملے میں کہ کوئی موت کے راستے کو روک لے، یہاں تک کہ اسی سورے میں آئے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی سورے میں آ جائے گا، مانی ہے، اسی سورے میں آ جائے گا کہ جب تم دیکھتے ہو اور موت تمہیں گھیر لیتی ہے تو تم اپنے جیسوں سے سب سے مدد مانگتے ہو، مگر کوئی تمہیں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان میں موت کو مقدر کر دیا۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کہ اگر ہم اس جگہ پر دوسرے گروہ لے آئیں، جس جگہ پر تم ہو اس جگہ پر ہم دوسرے گروہ کو بھی لا سکتے ہیں، اور تمہیں اس جہان میں جس میں تم نہیں ہو، نہیں جانتے، ہم اس میں تمہیں نئی خلقت بھی بخش سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی تمہیں دوسرے جہان میں لے جا سکتے ہیں، اور اس جہان میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو بھی لا سکتے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے عالم کو تو مان لیا، یعنی تم نے اس سے پہلے جو عالم ہے اس کو تو تم نے مان لیا ہے، تو اب یہاں پر ہم ذرا غور کریں کہ پروردگار عالم نے ہماری خلقت کے سلسلے میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ قدرت نے یہ ساری طاقت کائنات میں معین کر دی ہے، کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جہان کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی ہے، اے میرے بیٹے امام حسن کو وصیت و نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے لال اس کائنات میں ساری چیز کا انکار کر دینا، بس ایک چیز کو، دو چیز کو یاد رکھنا، اپنی ابتدا کو اور اپنی انتہا کو۔ اور آخرت کے سلسلے میں خود نہج البلاغہ میں امام نے ارشاد فرمایا، خطبہ مبارکہ غرہ میں، بڑا عظیم خطبہ ہے، اس کو بھی واقعاً چاہے ترجمے کی حد تک ہی آپ پڑھیے مگر اس کو بھی آپ ضرور مطالعہ کریے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں کیا پچھلوں کے گزر جانے سے تم ہوش میں نہیں آئے کہ موت نے اپنے عظیم پنجے کو ان میں ایسا جکڑ لیا کہ کسی کو اپنے پنجے سے نجات نہیں دی؟ کیا اگلوں کے مرنے سے پچھلوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے یا نہیں آ جانا چاہیے؟ اگر اب بھی ہوش میں نہیں آتے ہو تو اب ہوش میں آ جاؤ، اس لیے کہ جس طریقے سے موت نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اسی طریقے سے تمہیں بھی موت ہلاک کر دے گی، اور آخرت کا گھر ہی ابدی ہے۔ اگر آخرت سنور گئی تو بہترین، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی
رسوائی ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے کی بات ہوگی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ تباہی واقعاً جس سے ہر ذہن ڈرا ہوا ہے، ہر دل میں پروردگارہ خوف ہے، ہر ذہن میں، ہر زبان پہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ پروردگارہ ہمیں اپنی اوقات کا علم ہو گیا، اگر ہم میں کچھ طاقت ہوتی تو اس تباہی سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ ہم تو ایسے تیرے مجبور اور محتاج بندے ہیں کہ جب یہ لگ جاتی ہے تو سوائے گڑ گڑانے کے اور کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مالک بھلے سے ہم تیری بارگاہ میں یا تیرے سامنے اکڑتے رہیں، مگر اوقات کا تو ہمیں علم ہو گیا کہ ہماری اوقات کیا ہے، کچھ بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ مچھر کے پر کے برابر ہم تیری بارگاہ میں کچھ ویلیو نہیں رکھتے۔ مالک تیری بارگاہ میں بس دعا ہے ہمارے اپنے ان کمزور بندوں پر، ہم جیسے کمزور بندوں پر اپنا رحم نازل فرما۔ پروردگارہ ہم اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے طاقت کا اظہار نہیں کیا، اور پروردگارہ ہم طاقتور ہے بھی نہیں، ہم تو کمزور ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، مستقین ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کا واسطہ اس بستی کو، اس شہر کو، اس دنیا کو، اس ملک کو اس تباہی سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ بندگان خدا کو نجات دے دے۔ پروردگارہ منجی کائنات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔